السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ ورچوز آف دی منتھ آف محرم، یعنی محرم الحرام کی فضیلتیں۔ ماہ محرم عظیم الشان اور مبارک مہینہ ہے۔ فرمان الہی ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک لوح محفوظ میں 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت و ادب کے ہیں، یہی مضبوط دین ہے، اس لیے تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، جس کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تب سے ہی اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہاں اس آیت میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں کے نام ہم کو بخاری کی ایک حدیث میں ملتے ہیں، جس کے راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں 4 حرمت والے ہیں، 3 لگاتار ہیں، اور وہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب ہے۔ تو پہلے تو ہم نے آج آیت دیکھی، سورہ توبہ آیت نمبر 36، اور اس آیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، تب سے ہی مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے، اور ان 12 میں سے 4 مہینے حرمت کے بتائے گئے۔ اب حرمت کے مہینے ہیں یہ جو ہم اس آیت میں بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بخاری کی جو حدیث میں نے ابھی آپ کو بتائی، اس میں بھی ہم نے دیکھا۔ تو یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں کا ادب کیا جائے، احترام کیا جائے، تعظیم کی جائے، ان میں قتل و غارت گری، ظلم و زیادتی اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔ تو محرم کی پہلی فضیلت جو ہم کو اس قرآن کی آیت اور پھر اس بخاری کی حدیث سے پتہ چلتی ہے، وہ یہ ہے کہ محرم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت نمبر 36 میں حرمت والے مہینے 4 ہونے کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں خصوصی طور پر تم اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، یعنی گناہ کے کام نہ کرو۔ ظلم تو ویسے بھی سال کے 12 مہینوں میں نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہاں پرٹیکولرلی ان 4 حرمت والے مہینوں سے متعلق کہا جا رہا ہے۔ ان 4 مہینوں کی عزت و حرمت اور ان کے تقدس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع کیا۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنا یعنی کیا؟ ان مہینوں میں گناہ کے کام نہ کیے جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 217، کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا کیسا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا جواب دیا کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی سے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا قل، کہہ دو، قتال فیہ کبیر، ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی کرنا کبیرہ گناہ، بڑا گناہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا. تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ حرمت والے مہینے ادب و احترام کے ہیں، اور اس میں پریکاشن لیتے ہوئے، گناہ کے کام نہ کرتے ہوئے، زیادہ سے زیادہ نیکی والے کام کرتے ہوئے ان مہینوں کو ہم نے گزارنا ہے. وہیں محرم کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. محرم کے معنی ہوتے ہیں لائق احترام، مقدس، عظمت والا. منتھ آف محرم از دا فرسٹ منتھ آف اسلامک ایئر. اسلامی سال جسے قمری یا ہجری سال بھی کہا جاتا ہے. اسلامی کیلنڈر کو لیونار کیلنڈر کہتے ہیں. وہ اس لیے کہ ایوری نیو منتھ نیو مون یعنی نئے چاند سے شروع ہوتا ہے. Lunar month is based on the time it takes the moon to complete a single orbit around the earth, and it is just over 29 and a half days. تو اسی لیے لیونار منتھ جو ہوتا ہے وہ سولار منتھ سے اسمال ہوتا ہے، وہ چھوٹا ہوتا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سال میں بھی فرق آ جاتا ہے. It is 10 to 11 days shorter than the solar calendar. لیونار منتھ جو ہوتا ہے، جو اسلامک کیلنڈر جو ہوتا ہے، لیونار منتھ چھوٹا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ گریجولی 12 منتھس ہونے تک جو ہے تقریباً 10 سے 11 دن کا فرق پڑ جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان اور حج وغیرہ جو ہیں یہ روٹیٹ ہوتے رہتے ہیں. سولار ایئر کی طرح سیم سیزن میں ہمیشہ نہیں آتے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان بعض دفعہ گرمی میں آ جاتا ہے، پھر 2-4 سال کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹورڈز فیبروری جنوری شفٹ ہونے لگ جاتا ہے، بیکاز یہ 10 to 11 ڈیز ایوری ایئر جو ہیں وہ لیونار کیلنڈر میں سے کم ہونے لگ جاتے ہیں کمپیئر ٹو سولار ون. میں نے کہا کہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے یہ. اسلامی کیلنڈر کو جو ہے وہ اسلامی سال جو ہے وہ ہجری سال بھی اسے کہا جاتا ہے. 17 ہجری میں اسلامی کیلنڈر خلیفہ عمر رضی اللہ نے عثمان رضی اللہ، علی رضی اللہ اور دیگر صحابہ اکرام کے مشورے سے سٹارٹ کیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی. عمر رضی اللہ نے کہا کہ ہجرت نے حق کو باطل سے سپریٹ کیا ہے، اس لیے نئے دور کی شروعات اسی سے ہو. اور چونکہ ماہ ذوالحجہ کے آخر میں ہجرت ہوئی تھی اور محرم کا نیا چاند یہ پہلا چاند تھا جو مدینہ کی ہجرت کے بعد طلوع ہوا تھا، اس لیے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم قرار پایا. آئیں دیکھتے ہیں محرم کے فضائل احادیث میں ہم کو کیا ملتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے. تو یہاں ہم کو محرم کی تیسری فضیلت پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام محرم میں کرتے تھے، خاص طور پہ عاشورے کے دن کرتے تھے. عاشورے کی طرف ہم آگے بڑھیں اس سے پہلے ایک اور چیز میں یہاں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گی کہ اسی حدیث میں جو ہم کو پتہ چل رہا ہے وہ ہے کہ یہ محرم جو ہے یہ شہر اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کا مہینہ ہے. تو چوتھی فضیلت محرم کی اسی حدیث سے ہم کو پتہ چلتی ہے کہ یہ کسی اور مہینے کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ شہر اللہ ہے. صرف محرم کے مہینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر اللہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے. اس مہینے میں جیسے کہ ہم نے پچھلی حدیث میں دیکھا کہ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے لگتے ہیں، تو اس لیے اس مہینے میں روزوں کا اہتمام، اور جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ سے ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جاتی ہے، جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے مسلسل یعنی لگاتار عاشورے کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ یہ عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے 10واں، تو جب محرم کے ساتھ اس کی بات آ رہی ہے مطلب محرم کا 10واں دن، تو یہ جو محرم کی 10 تاریخ جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کے روزے سے متعلق یہ حدیث ہم کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے لگاتار اس دن کا یعنی 10 محرم کا عاشورے کا روزہ رکھتے رہے۔ پھر آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو اس کا حکم بھی دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اور جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اس دن کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے، یعنی 10 محرم کا روزہ سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر فرمایا کہ جس کا دل چاہے وہ اس دن کا روزہ رکھے اور جس کا دل نہ چاہے وہ روزہ نہ رکھے۔ تو 5ویں فضیلت جو ہے وہ ہم کو یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے 10ویں دن کا روزہ شروع سے ہی مسلسل جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تبھی سے جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ اور یہ جو روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، اس سے متعلق ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ کسی ایک دن کو دوسرے دنوں پر فوقیت دیتے ہوئے اس کے روزے کا قصد کرتے ہوں سوائے یوم عاشورہ کے اور سوائے ماہ رمضان کے۔ یعنی اس حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کے دن کا روزہ رکھنے کے لیے اور ماہ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے کسی اور دنوں پر فوقیت نہ دیتے ہوئے، یعنی کسی اور دن کو امپورٹنس نہیں دیتے تھے۔ روزہ رکھنے کا جہاں تک تعلق ہے تو عاشورے کے دن کا روزہ اور پورے کے پورے رمضان کے مہینے کا روزہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریگولرلی رکھا کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ باقی دنوں میں سے یوم عاشورے کے روزے کا جس قدر اہتمام فرماتے اتنا کسی اور دن کا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورے کے روزے سے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہوں کو یہ روزہ مٹا دیتا ہے۔ تو 6ٹھی فضیلت جو محرم میں آنے والے عاشورے کے دن سے متعلق ہم کو ملتی ہے وہ ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنے سے اللہ سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس حدیث کے پیش نظر ہر مسلمان کو یوم عاشورے کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اتنی بڑی فضیلت حاصل کرنے کا موقع ملے تو بالکل اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس دن کے روزے سے متعلق کچھ اور احادیث ہم کو ملتی ہیں، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تب انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک عظیم دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ مدینہ کے یہودی بھی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ روزہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ تب یہودیوں نے جواب دیا تھا کہ یہ ہمارے لیے ایک عظیم دن ہے، وہ اس لیے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جو ہے
فرعون سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نجات دی، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا تھا، تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے ہیں، تب تو ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، اور تمہاری نسبت ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا کہ وہ اس دن کا روزہ رکھا کریں۔ تو کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو ہمیں بھی اس کو فالو کرنا چاہیے، اور عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا چاہیے، جس کی فضیلت ابھی ہم نے دیکھی کہ یہ روزہ رکھنے سے پچھلے 1 سال کے گناہ جو ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ اس روزے سے متعلق ایک حدیث ذکر کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گی، جہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ کو اس کا حکم دیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ عاشورے کے روزے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کیسے ہوگی، جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کر رہے تھے؟ اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ عاشورے کے روزے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے 10 محرم کے روزے کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھنا چاہیے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9 محرم کا روزہ بھی رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ بس 2 ہی دنوں میں محرم کا چاند نظر آنے والا ہے، تو انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کریں گے کہ 9 محرم اور 10 محرم دونوں دنوں کا روزہ رکھیں گے، اور اس میں مقصد کیا ہوگا؟ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو۔ جہاں تک محرم کا تعلق ہے، ایک اور فضیلت اس کی بیان کرتے ہوئے میں آگے آج اپنی بات کو ختم کروں گی، اور وہ یہ ہے کہ اس کا جو پہلا عشرہ تھا، اس کی اسلاف بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ ابو عثمان ہندی کہتے ہیں کہ اسلاف کرام 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، تو وہ بتا رہے ہیں کہ اسلاف کرام 3 عشروں کی بڑی قدر کرتے تھے۔ رمضان کا آخری عشرہ، یعنی رمضان کے 10 دن، آخری 10 دن بڑی محنت کرتے تھے۔ اسی طرح سے ذوالحجہ اور محرم کا پہلا عشرہ، یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور اسی طرح سے محرم کے پہلے 10 دن۔ تو جیسا میں نے کہا کہ اب بس شروع ہی ہونے والا ہے 2 دنوں میں، تو انشاءاللہ اس پہلے عشرے میں خصوصاً ہم بہت زیادہ کوشش کریں گے کہ ہم نیکیوں کے کام کریں، ہو سکے تو ہم روزہ رکھیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے روزے ہیں۔ تو آپ اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ روزوں کو رکھنے کی، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کی، ان روزوں کے ذریعے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی، کیونکہ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حرمت والے مہینوں کا احترام کرنے اور ان میں اور اسی طرح باقی مہینوں میں بھی اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم۔